ویلکم بیک. اچھا لطیف کھوسا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب نیب قوانین میں تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہے، اپوزیشن جو ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت نے مسودہ دیا ہے وہ وہی ہے جو لیپس ہو گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر یہی ہے تو آپ کے اس کے اوپر کوئی تحفظات ہیں کہ آپ لوگ ایگری کریں گے اس کے اوپر نیب قوانین میں تبدیلی کے حوالے سے؟ دیکھیں ندیم، میرا نہیں خیال اس پیچ ورک سے کام چلے گا. دیکھیں جو بنیاد جس ادارے کی یا جس قانون کی بد نیتی اور بد دیانتی سے شروعات ہوتی ہے، یہ 99 کا جو آرڈیننس ہے جو جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک مخصوص اہداف کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ بنایا تھا، تو آپ اس کی کیا نوک پرکھ کریں گے، اس کی کیا آپ نہیں مطلب اور لطیف کھوسا تخفیف صاحب کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کا ادارہ ہونا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نیب موجودہ قانون جو ہے اس کو تو کمپلیٹلی اسکریپ ہونا چاہیے. آپ ایک بالکل نیا میکنزم بنائیں. دیکھیں آپ فرانس کی مثال لیں. فرانس میں ایک انہوں نے بھی اتنا ہائی پاور بنایا، ان کے فارمر پرائم منسٹر کو بھی سزا ہوئی ہے ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا ادارہ میں اس میں آپ کے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں. یہ کہنا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے منتخب کرے یا اس پر نامزد کرے یا مشاورت کرے، یہ میں نہیں سمجھتا. تو پھر پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہوگی، کیونکہ پالیٹیشنز ہیں دونوں. پرائم منسٹر بھی پالیٹیشین ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی سیاست جان ہے، پالیٹیشین ہے. وہ کمپرومائزز کرتے ہیں. میں خود اس پروسیس میں شامل رہا ہوں. ہم اس بندے کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک آپ کے ساتھ زیادہ وہ ہو، یا دوسرا جو ہے وہ بھی کرتا ہے، اور گارنٹیز لی جاتی ہیں، انڈرٹیکنگز لی جاتی ہیں یہ اور کہ حکومت کی تابع داری ہوگی. تو خدا کے واسطے ایک ایسا سربراہ اس کا یا اس کی ہیڈ نہ بنائیں جو سیاست دانوں کے لطیف کھوسا صاحب میں واپس آ رہا ہوں. آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھا دیا، ذرا اس پہ رائے لے لی جائے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرمائیے گا، لطیف کھوسا صاحب پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، ایک سیاسی جماعت کے رہنما بھی ہیں. وہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیب کے قوانین کو ریویمپ کریں، اور وہ سب سے اہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیئرمین نیب کی تعیناتی کا اختیار ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس نہیں ہونا چاہیے. وہ اس پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہیں جو اس وقت نیب کی سب سے زیادہ مخالفت کر رہی ہے. نہیں، پھر سوال یہ اٹھتے ہے کہ کس کے پاس ہونا چاہیے وہ اختیار؟ وہ اختیار پہلے صرف حکومت کے پاس تھا، پھر قانون میں ترمیم کی گئی. کھوسا صاحب میں آتا ہوں، آپ جواب دیں گے اس کا. جی سلمان راجہ صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر کون تعیناتی کرے؟ پہلے قانون یہ تھا کہ حکومت تعیناتی کرتی تھی، سپریم کورٹ نے ہدایت کی، اس کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کو شامل کر لیا گیا مشاورتی عمل میں. اب اگر یہ بھی قابل قبول نہیں ہے تو پھر کون اپوائنٹمنٹ کرے؟ کسی نے تو کرنی ہے. آپ کی پارلیمانی بورڈ اگر بنائیں گے پھر یہی کہا جائے گا کہ پارلیمان کے ممبر بھی سیاستدان ہیں. کیا عدلیہ تعیناتی کرے؟ عدلیہ کے حوالے سے بھی ہم نے ادوار دیکھے ہیں جب عدلیہ کو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا اعلی کار سمجھا گیا ہے. کھوسا صاحب کی اپنی حکومت کا دور ہمارے سامنے ہے. اس لیے کون سا وہ ادارہ ہے، کون سی وہ شخصیت ہے جس کے حوالے سے ہم سب کو اطمینان ہوگا کہ اس کا متعین کردہ جو شخص ہے وہ بالکل بالا تر ہوگا ہر قسم کی جانبداری سے؟ تو یہ تو ایک چیز ہے جو سوچنے والی ہے. مجھے نہیں نظر آتا کوئی جواب سر دست. جو سسٹم ہمارے پاس بظاہر ہے وہ ٹھیک ہی لگتا ہے، اور دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حاضر سروس بیوروکریٹس کو اس قسم کے اداروں کا سربراہ لگایا جاتا ہے، حکومتیں وقت لگاتی ہے اور وہ فوراً غیر جانبدار ہو جاتے ہیں. انڈیا میں ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن کا چیف اندرا گاندھی نے لگایا سن 74 میں حاضر سروس بیوروکریٹ. پہلا کام اس نے کیا اندرا گاندھی کو نااہل کرا دیا. تو یہ چیزیں روایتیں ہمیں قائم کرنی پڑیں گی. میں سلمان اکرم راجہ صاحب آتا ہوں کوئکلی. اس میں عرفان قادر صاحب آپ چونکہ اٹارنی جنرل ہیں، جو بات انہوں نے رہے ہیں، جو بات لطیف کھوسا صاحب نے کی ہے، اب آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات بھی سن لی ہے، اس کا سلوشن آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے؟ بالکل اس کا سلوشن میں دونوں سے اگری کرتا ہوں کہ سلوشن یہی ہے اس کا کہ احتساب کے ادارے کی تشکیلیں نہ ہو، عدلیہ کی بھی تشکیلیں نہ ہو. ان دونوں کی تشکیلیں نہ ہو، تمام سٹیک ہولڈرز، پارلیمنٹیرینز بیٹھیں اور تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھیں اور باقی سٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کر کے اس نتیجے پہ پہنچیں کہ پاکستان میں آئندہ عدلیہ کا کیا کمپلیکشن ہوگا اور احتسابی اداروں کا کیا کمپلیکشن ہوگا
اور کس طریقے سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ونس فار آل یہ ختم ہو جائے گی. یہ سارے کا سارا ریکانسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا ہمیں, اور یہ پارلیمنٹ کو بالکل ایٹ دا فوکل پوائنٹ ہمیں رکھنا پڑے گا ساری چیز میں, اور پھر یہ چیز ہوگی. کیونکہ ورنہ یہی اگر ہم کرتے رہے ایکسپیریمنٹس تو اور 30-40 سال گزر جائیں گے اور اسی طرح سے معاملے اسی طرح ہوتا رہے گا. میں آتا ہوں عرفان قادر صاحب واپس. اب لطیف کھوسہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو بات کی ہے اس بات کے اوپر آپ کس کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ چیئرمین نیب کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے؟ دیکھیں بالکل میں عرفان قادر سے ایگری کرتا ہوں. ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے, اور جہاں تک چیئرمین نیب ہے یا نیب کا جو بھی ادارہ ہم بنائیں, کوئی ضروری نہیں ہے چیئرمین ہو, ہمارا ایک پینل بھی ہو سکتا ہے, ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, 5 ممبرز ہو سکتے ہیں, 3 ہو سکتے ہیں, تاکہ وہ فیصلے کریں بجائے ایک آدمی کے فرد واحد کے. اور وہ میں کہوں گا کہ دیکھیں اب ججز کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, آپ بیوروکریٹ کوئی لگا لیں, وہ اس کے 100 ٹیسٹس ہوتے ہیں, وائبا ہوتا ہے, اس کے سارے پروسیس سے گزرتا ہے, تب جا کے آپ کریم چنتے ہیں اپنی پاکستان کی انٹیلیجنس یا جس کو آپ سونپتے ہیں, وہ فرائض سونپتے ہیں جو سروس آف پاکستان جس کو کہتے ہیں. تو میں خود رہا ہوں ایز گورنر, میں نے خود چیئرمین پبلک سروس کمیشن اور ممبرز کو بنایا ہے. مجھ سے قسم لے لیں کہ مجھے جرت کبھی ہوئی ہو کہ میں نے کسی ایک شخص کی سفارش کی ہو, کیونکہ اس میں جو اتنا ہائی پاورڈ پینل ہوتا تھا جس میں ہائی کورٹ کا جج بھی ہوتا تھا, ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بھی ہوتا تھا, اس میں ممبرز بھی ہوتے تھے, ایک چیئرمین بھی ہوتا تھا. اور اسی طرح اگر آپ سی ایس ایس اپنی دیکھیں, سپیریئر سروسز آف پاکستان, اکرم راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, بتا دیں کبھی انہوں نے کسی کی سفارش کی ہو یا عرفان قادر نے سفارش کی ہو. سب عہدوں پر رہے ہیں, میں خود رہا ہوں عہدوں پر, میں نے کبھی کسی کی ضرورت ہوئی ہو سفارش کرنے کی. تو کیوں نہ ہم ایسا ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں, ایک چاہے وہ فیڈرل سروس کمیشن ہو چاہے پروونشل سروس کمیشن ہو, جو ان کے نام. دیکھیں میں سیاستدانوں کے حق میں نہیں ہوں, اگر آپ نے کرنا ہی سیاستدانوں کا احتساب ہے تو پھر سیاستدانوں ہی کو سونپ دیں آپ کہ وہ چیئرمین الیکٹ کریں یا سلیکٹ کریں. میں معاف کیجئے گا ایسے ظاہر ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب میں آتا ہوں کیونکہ میں ایک راؤنڈ اور لینا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے قوانین کے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں لطیف کھوسہ صاحب تو کلیئر ہیں اس صورتحال پہ کہ کیا موجودہ جو نیب کے قوانین ہیں, اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ان میں تبدیلی لے آئی جائے, اتفاق رائے پیدا ہو جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ قوانین میں تبدیلی لانے سے نیب کا ادارہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ایک ایسی شکل بن جائے گی کہ لیم ڈاک ہو جائے اور کسی کو شکوہ شکایت نہ ہو؟ نہیں, لیم ڈک نہیں ہوگا. اس میں جو واضح حکم ہیں ان کو تو دور کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ کسی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے, یہ بالکل ایک شخص کی ثوابدید ہے چیئرمین نیب کی, کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. ایک ہی مقدمے میں 4 ملزمان ہوتے ہیں, 2 کو گرفتار کرتے ہیں 2 کو نہیں کرتے. پھر وہ دباؤ ڈالا جاتا ہے جس شخص کو گرفتار کر لیا جائے کہ تم اپروور بن جاؤ, 90 دن تک اس کی بیل نہیں ہوتی, اس سے زیادہ بھی ہم نے دیکھا ہے بیل نہیں ہوتی. اس کو ایک جبر کا اس وقت ٹول بنا دیا گیا ہے, یہ بیل نہ ہونا, ریمانڈ پہ اس کو دے دینا, ملزم کو بار بار دیتے رہنا, لوگوں پر ایک اعصابی دباؤ کا یہ ایک سبب ہے. نیب کا قانون اس وقت کسی طرح بھی یہ ایک شفافیت سے احتساب کا عمل اس کے ذریعے نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے جو قوانین میں اونس کی بات ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جہاں انیکسپلینڈ ویلتھ ہے وہاں باری ثبوت کس پر ہونا چاہیے, اس میں بھی کچھ گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ بالکل ہی آپ ایک شخص کو دیوار کے ساتھ نہ لگا دیں. لیکن بڑی بات یہی ہے کہ اس میں عدالتیں جو ہیں ان کو بیل دینے کی طاقت ہونی چاہیے. یہ جو کال کوٹری میں ڈال دینے کا عمل ہے 90 دن کے لیے یا اس سے بھی زیادہ, وہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر مناسب اور بنیادی انسانی حقوق کے منافی عمل ہے. اور چیئرمین نیب کی جو طاقت ہے وہ کسی بورڈ کو, پینل کو دی جانی چاہیے, ایک فرد واحد میں وہ تمام اختیار جو ہے اس کا مرکز نہیں ہونا چاہیے. عرفان قادر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب قوانین میں تبدیلی سے احتساب جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہی جا رہی ہے کہ مؤثر ہو جائے گا اس سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک نیب کے قوانین کا تعلق ہے وہاں پہ یقیناً کچھ امینڈمنٹس جو ہیں ہونی چاہیے, لیکن
پورے قانون کو تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق اس وقت پڑے گا جب ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جو ڈومین ہے اس کا خیال رکھیں گے اور اس پہ چڑھ نہیں دوڑیں گے. اگر آپ 2008 سے لے کے آج تک پچھلے 12 سال نیب کے دیکھیں تو نیب کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ تو عدلیہ نے پوری طرح سے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. اور مجھے نہیں بھولتی وہ بات جب ایڈمرل فصیح بخاری, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ تھے, ایڈمرل فصیح بخاری نے صدر پاکستان کو اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف چٹھی لکھی اور کہا کہ یہ میرے کام میں اس قدر مداخلت کر رہے ہیں انویسٹیگیشنز میں کہ اگر یہ مداخلے اسی طرح چلتی رہی مداخلت تو مجھے استعفیٰ دینا پڑے گا. تو لہذا عدلیہ کو بھی اپنے دائرے میں رہنا پڑے گا, نیب کو بھی اپنے دائرے میں رہنا پڑے گا. اور یہ جس طرح سے اریسٹ وغیرہ کی باتیں ہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ امپارشل ہونا پڑے گا نیب کو. اور اریسٹ جو ہے وہ آربیٹری اریسٹ جو ہے وہ تو ساری دنیا میں آپ یعنی آپ UN چارٹر آف ہیومن رائٹس دیکھ لیں, وہاں پہ بھی آپ آربیٹری اریسٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. نیب کا اپنا قانون جو ہے, جتنی ڈیسیژن میکنگ چیئرمین نیب کر رہے ہیں ان کو اس طرح کی کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو آربیٹری اریسٹ کی جو بہت سی صورتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں غلط ہیں. تو یہ نہ صرف وہ لوگ جو کہ سسٹم کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو امپارشل ہونا پڑے گا بلکہ سسٹم میں امپروومنٹس بھی کرنی پڑیں گی اور اداروں کو ایک دوسرے کی حدود و قیود کا پاس رکھنا پڑے گا. میں آتا ہوں عرفان قادر صاحب. اب لطیف کھوسہ صاحب, ایک تو آپ کی اوپینین کلیئر کٹ آ گئی, کیا قوانین جو ہیں اس میں تبدیلی جو ہے وہ اس کے اوپر جو اتفاق رائے کی بات کی جا رہی ہے کیا وہ ممکن ہے؟ دیکھیں ندیم, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ قانون ہے ہی متصادم آئین سے متصادم ہے, بڑی واضح بات ہے. دیکھیں آپ کسی کو سزا سے پہلے کیوں کر آپ اس کو پابا سلاسل کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. 11 سال آصف زرداری 11.5 سال جیل میں رہا اور بالآخر سارے کیسوں میں سے باعزت طور پہ بری ہوئے. مجھے بتائیں وہ 11.5 سال کس کھاتے میں گئے؟ ان کے وہ کیا وہ جوانی کے یا وہ دن آپ واپس دلا سکتے ہیں؟ میں نے نام لیا ہے صرف آصف زرداری کا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں 2000 سے کیسز پینڈنگ ہیں. مجھے بتائیں 20 سال ہو گئے ہیں, قانون میں لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ کریں. ارے بابا, قانون اگر بناتے ہو تو اس پر عمل کرنا بھی سیکھو یا عمل کروا بھی سکو, لیکن آپ عمل کروا نہیں سکتے, قانون بنا دیتے ہو. ہماری نیتیں ہی ندیم ٹھیک نہیں ہیں, ہماری نیتیں ہی خراب ہیں بنیادی طور پر. ہم احتساب چاہتے ہی نہیں ہیں اس قوم میں احتساب, اس لیے احتساب کرنے والا ادارہ خود جو ہے کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کسی کا احتساب کریں گے. تو ادارے جس طرح عرفان قادر کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اگر اداروں نے چڑھ دوڑنا ہے کسی پر تو پھر اسی طرح ہوگا کہ آپ نے سلیکٹیو قسم کی پرسیکیوشن کرنی ہے, اور سلیکٹیو جب بھی آپ کریں گے اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے, نہ آپ کا جو ہے وہ اہداف پورے کر سکیں گے, نہ آپ وہ حاصل کر سکیں گے نتائج. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سزا سے پہلے گرفتاری یہ آئین کے متصادم ہے. آرٹیکل 9 اس کی رائٹ آف لائف لبرٹی, اس کا آرٹیکل 10A دیکھیں, ڈیو پروسیس آف لا دیکھ لیں, اس کا آرٹیکل 4 دیکھ لیں, ہر ادارہ اپنے حدود و قیود میں رہے, کوئی متجاوز نہ کرے. اس کی ڈگنیٹی دیکھ لیں, اس کی ڈگنیٹی آپ آرٹیکل 14 میں مجروح کر کے ستیہ ناش کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے خاندان کا, اور اس کا جلوس نکال دیتے ہیں یعنی ابھی سزا سے پہلے ہی. اور آپ کبھی کسی کو جو ہے گرفتار کر لیتے ہیں جب انکوائری ابھی اسٹیج پر ہوتی ہے, کسی کو انویسٹیگیشن اسٹیج پر, کسی کو ریفرنس اسٹیج پر. یہ مذاق بنا ہوا ہے اس قانون کا. دیکھیں آرٹیکل 91 CRPC, سیکشن 91 CRPC بڑا کلیئر ہے کہ آپ اس کو بلائیں گے اور اس سے ضمانت مچلقہ لے لیں گے کہ وہ غیر حاضر نہیں ہوگا, اور وہ جو ہے ریفرنس یا مقدمہ کی حتمی اس تک ضمانت دے گا. اگر وہ ذرا ادھر ادھر گڑبڑ کرے گا تو وہ مچلقہ منسوخ ہو کر وہ جیل میں چلا جائے گا. اگر وہ تفتیش میں حائل ہوتا ہے تو بھی گرفتار کریں, لیکن ایسے ہی آپ گرفتار کر لیتے ہیں سزا سے پہلے, یہ آئین اور قانون کے طور پہ غلط ہے. میں آتا ہوں کھوسہ صاحب, اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فرمائیے گا 30 دن میں فیصلہ ہوگا, وائٹ کالر کرائم کا 30 دن میں فیصلہ جو ہے وہ ممکن ہے, کیپیسٹی ہے؟ مطلب یہ تو صرف نیب قوانین میں تبدیلی کا سوال نہیں ہے, ادارے کی صلاحیت اور استعداد کا بھی سوال ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی جو ٹائم لیمٹس ہیں ہمارے بہت سے قوانین میں لکھ دی جاتی ہیں. بینکنگ کے قانون میں لکھ دیا گیا 30 دن میں ہوگا, 60 دن میں ہوگا, 90 دن میں ہوگا. یہ غیر حقیقی قسم کی مدتیں ہیں.
تو ہمیں ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے, کتنی عدالتیں میسر ہیں, ہمارا سسٹم کس صورت سے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. اس کے مطابق 30 دن نہیں تو چلیں آپ اس کو 100 دن کر دیں, لیکن یہ ایک لامتناہی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. 11 12 13 14 سال آپ نے ایک شخص کی زندگی پر تلوار لٹکا دی. اس وقت یہ ہو رہا ہے نا, اس کو ایک اعصابی جنگ کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے احتساب کے عمل کو, تاکہ لوگوں کی زبان بند رہے, لوگوں کی جو وفاداریاں ہیں وہ آپ توڑ سکیں, خرید سکیں. تو یہ تمام ایک عمل بہت گھناؤنا ہو چکا ہے. اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے حقیقت پسندانہ طریقے سے. اب عرفان قادر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر آپ نے نیب کو رکھنا ہے تو آپ کو میجر چیزیں جو ہیں اس کے اندر ایڈریس کرنی ہیں. جی بالکل. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کو کافی حد تک سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب تک جو ڈیسیژن میکنگ ہمیں نظر آتی ہے, یعنی سب کے سامنے جو ڈیسیژن میکنگ نظر آ رہی ہے اس میں تو واقعی فلاز ہیں, اور اس طرف جو اشارہ کیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے اور سلمان راجہ صاحب نے, وہ ساری کوتاہیاں جو ہیں وہ نیب میں نظر آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ امپارشیلٹی کے ساتھ ایک ریزنیبل طریقے سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی. اریسٹ کا جیسے ابھی لطیف کھوسہ صاحب فرما رہے تھے, میں تو اس پہ بہت زیادہ مجھے یعنی سینسٹیوٹیز میری بڑھ جاتی ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے 15 ماہ 2 سال 3 سال 4 سال وہ پابند سلاسل ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ انوسینٹ ہے. جیسے ابھی کھوسہ صاحب نے مثال دی آصف زرداری صاحب کی, 11 سال از ٹو لانگ اے پیریڈ. میں نے ابھی کل پرسوں بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ میں ایک سپریم کورٹ میں کیس کرنے گیا اور 15 منٹ کے لیے میریٹ کی جو لفٹ ہے اس میں بند ہو گیا تھا, اور وہ 15 منٹ کس قدر تکلیف دہ تھے. تو جہاں لوگ جو ہیں وہ 15 ماہ اور 10 سال اور 8 سال پابند سلاسل رہتے ہیں کہ آپ سزا ان کو پہلے ہی دے دیتے ہیں, ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہوتا اور سزا پہلے مل جاتی ہے. اور اس طرف ڈیفینیٹلی اس لاء میں بہت ساری یہ ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, امینڈمنٹس کی ضرورت ہے, اور یہ امینڈمنٹس کی جانی چاہیے تاکہ یہ جو ڈریکونین ہم نے جو ایسپیکٹس ہیں اس لاء کے اس کو بالکل اس کو ایڈریس کیا جا سکے. کھوسہ صاحب میرے پاس آخری 1 منٹ ہے, یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایک موقف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نیب اور ملک اکٹھے نہیں چلتا, اس کو ختم کرو؟ یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے, یہ سارے ہی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں, اور آپ دیکھ لیں گے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شریک ہو جائے گی, کیونکہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگوں کے خلاف اتنے مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا اور زیر تجویز ہیں کہ اگلی باری پی ٹی آئی کی آئے گی. تو یہ اگر سیاستدانوں کو کلیتاً اگر داغدار کرنا ہے تو اس نظام کو ہی پھر لپیٹ دیا جائے گا, تو پھر یہی کچھ ہوگا. اس کا آپ کو ادارے کو بالکل آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اس ادارے کو ایک نیا قانون لے کر آئیں جس میں انشور کریں, یقینی بنائیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اکراس دا بورڈ ہو, ہائی پیڈسٹل پر ہو. ہمارے پاس دیانتدار لوگ موجود ہیں اور ان کو سیکیورٹی دی جائے, فائنینشیل سیکیورٹی, ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس دی جائے, اور ان کو مکمل تحفظ دیا جائے. کوئی ری ایمپلائمنٹ نہ ہو, کوئی ایکسٹینشن نہ ہو, تاکہ وہ فری ہو کے کھل کے وہ جو ہے اپوزیشن ہو, چاہے حکومتی اراکین ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں, چاہے وہ جنرلز ہوں, چاہے وہ ججز ہوں, سبھی کا احتساب کریں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب, بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب, بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.